سورہ بقرہ اور پہلے پارے کے 8ویں رکوع سے تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اس کی پہلی آیت کریمہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ان یہودیوں، عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے من آمنا باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو یہ مومن ہو جائیں، اور دیگر جو مومن ہیں وہ عامل صالحا اور اچھے عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا۔ جب توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل نے توریت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشارے پر کوہ طور پہاڑ ان بنی اسرائیل کے اوپر آ گیا۔ آپ نے فرمایا توریت کو مانتے ہو یا پھر یہ پہاڑ تمہیں کچل دے؟ تو اس وقت ان لوگوں نے توریت کو مانا۔ خذو، ہم نے فرمایا پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوط پکڑو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس میں جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، اللہ کا خوف ملے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت سنیچر سیٹرڈے کو کہتے ہیں، عربی میں فی السبت، سبت ہفتے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں باندھ، اور عام دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ چند نہریں کھودیں اور پھر نہروں کے بعد بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو نہروں کے منہ کھول دیتے، تو دریا سے پانی نہروں کے ذریعے تالاب میں جمع ہو جاتا، اور اس تالاب میں مچھلیاں بھی جمع ہو جاتی، پھر نہر کا منہ بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور کہتے جی ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ 70 سال تک یہ لوگ یہ گناہ کرتے رہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ، قردہ عربی میں بندر کو کہتے ہیں، دھتکارے ہوئے ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ یہ قوم بندر بن گئی۔ لیکن عام طور پر یہ جو مشہور ہے کہ یہ آج کل کے بندر یہ اسی میں سے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 338، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بندر اور خنزیر وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور آج یہ بندر نظر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب دیتا ہے تو ان کی نسل باقی نہیں رہتی۔ یہ بندر اور خنزیر تو پہلے سے تھے، صرف 3 دن یہ زندہ رہے اور پھر سب یہ ہلاک ہو گئے۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 166 تک ہے، 9واں پارہ 11واں رکوع میں۔ ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعے کو نکال بنایا، عبرت بنایا، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اور متقین کے لیے نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تمہیں شرعی حکم بتا رہا ہوں، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ بتائیے وہ گائیں کیسی ہیں؟ انہیں حکم یہ تھا گائیں ذبح کر دو، لیکن انہیں گائیں ذبح کرنے کا موڈ نہیں تھا، تو یہ حجت بازیاں کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا وہ گائیں ایسی ہے، لا فارد ولا بکر، فارد اور بکر، فارد مانے
بوڑھی اور بکر مانے بچی، تو نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے بلکہ جوان گائے ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ بتائیے ما لونہا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، پنجابی میں تو غالباً میرا خیال ہے نمک کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں لون جو ہے، لون یہ رنگ کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے بقرۃ صفراء، بقرہ مانے گائے، صفرا مانے یلو کلر، پیلا زرد کلر، فاقع لونہا، اس کا رنگ بھی گہرا ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہے۔ یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا اور اس کے رشتہ داروں نے دوسری بستی والوں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے قتل کیا، حالانکہ خود ہی اس کے رشتہ داروں نے قتل کیا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے آپ بتائیے اس سے قاتل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، پھر تمہیں خود بخود پتہ چلے گا۔ پھر انہوں نے گائے ذبح کی اور یہ پورا واقعہ ہے۔ اور گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ، گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارا تو وہ مردہ جو ہے زندہ ہو گیا، اور اس کے یہاں سے اس کو ذبح کیا گیا تھا تو گردن کی جگہ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، اور اس نے فصیح زبان میں کہا کہ یہ میرے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھے قتل کیا ہے دولت کی لالچ میں۔ اس طرح وہ پکڑے گئے۔ تو جب تک انہوں نے گائیں ذبح نہ کی اور حجت بازیاں جو کی اس کا ذکر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ گائے کیسی ہے؟ اب ہمیں گایوں میں شبہ پڑ گیا، پیلی گائے ہو، گہرا پیلا کلر ہو، پھر پیلا کلر بھی برا نہ لگتا ہو، دیکھنے والی کو اچھی لگتی ہو اور جوان بھی ہو۔ تو پیلی گائے آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے؟ گائے پیلی تو ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پیلی گائے کیسے ملے گی؟ اب تو مشکل ہو گیا، ذرا وضاحت مزید کریں۔ اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری زندگی اس گائے کو نہ پا سکتے، یہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ گائے انہیں مل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہے کہ جو کھیتی میں نہیں چلائی گئی، اس سے خدمت نہیں لی گئی، ولا تسقی الحرث، اس نے کھیتی کو پانی نہیں پلایا، مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی گائے لیتے ہیں اگر سفید لیتے ہیں تو کالے کالے داغ ہوتے ہیں، اگر کالی لیں تو سفید داغ ہوتے ہیں، بالکل پیلی چاہیے۔ اب ان کی ضد تو دیکھیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو میں کہتا ہوں گائے ذبح کر دو، بس انہوں نے خود سوال کیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور ان پر مشکلات آئیں۔ اب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے موسیٰ آج اب آپ نے صحیح پوری بات بتائی ہے۔ فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور انہیں کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مجبوری میں اب ذبح کیا انہوں نے۔ وہ گائے کس کی تھی؟ ایک بنی اسرائیل کے نیک صالح شخص کی تھی۔ جب وہ انتقال کرنے لگے تو انہوں نے وہ گائے جنگل میں رکھی اور کہا ہے مالک و مولا یہ گائے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے جب جوان ہوئے تو وہ جنگل میں گئے اور کہا انہوں نے اے مالک و مولا مجھے میری گائے دے دے، تو وہ گائے ان کے سامنے آ گئی، ماں کے پاس لے کر آئے۔ ماں کا وہ نوجوان بڑا فرما بردار تھا، رات کے اس نے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں آرام کرتا۔ اپنی روزی کے بھی 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ ماں کو دیتا، ایک اپنا خرچ کرتا اور ایک اللہ کی راہ میں دیتا۔ ماں نے اس کو گائیں بیچنے کے لیے بھیجا بازار میں اور کہا سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ گاہک آیا، سودا ہو گیا، وہ گائیں لینے لگا تو اس نے کہا کہ جی میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ڈبل قیمت دیتا ہوں، گائے دے دو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ، میں اپنی ماں کے پوچھے بغیر تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ پھر وہ آ گیا، ماں نے کہا کہ بیٹا اب اس کی قیمت ڈبل کر دو، اب اگر کوئی گاہک آئے سودا ہو جائے تو تم جو ہے پھر ایسا کرنا کہ مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہی گاہک پھر آیا، اس نے ڈبل قیمت بتائی تو دینے کو تیار ہو گیا، سودا کنفرم ہوا تو پھر اس نے ماں کی شرط لگائی کہ ماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا ڈبل قیمت دیتا ہوں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ جب اس طرح 1-2 مرتبہ یا 3 دفعہ ہو گیا تو اب اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے، اب جب آئے تو ان سے پوچھنا کہ ہم گائیں بیچیں یا نہ بیچیں اور کب بیچیں۔ تو وہ فرشتہ تھا اور فرشتے نے کہا کہ بیٹا بھی گائیں مت بیچنا، بنی اسرائیل کے لوگ تجھ سے خریدیں گے
اور اس گائے کی قیمت مقرر کرنا گائے کے کھال بھر سونا، یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے ہے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے یہ گائے پائی، یہ دنیا میں ایسی نشانی کی گائے ایک ہی انہیں ملی، وہ گائے پائی اور کھال کے برابر سونا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا صلہ دنیا میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد 90 رکوع